کے بعد تالیاں بجوا رہے ہیں، ڈیسک بجوا رہے ہیں کہ بھئی جمہوریت کا پہلے مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ جمہوریت جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے درمیان جب مقابلہ ہو تو اس کو انتخاب کہتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے آ کر کسی بچے نے گھر آ کے کہا کہ میں فرسٹ آیا ہوں آج کی دوڑ میں، اور اس کی ماں نے پوچھا کہ کتنے بچے بھاگ رہے تھے، تو اس نے کہا میں اکیلا ہی بھاگ رہا تھا۔ تو یہ اکیلے بھاگ کر فرسٹ آئے ہیں، لیکن چلیں یہ تو جو کچھ بھی یہ کریں ان کی مرضی یہ کرتے رہیں، اس کی مذمت ہے۔ آج کی پوری کارروائی میں جو ہے وہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن نے بالکل حصہ نہیں لیا، کیونکہ ہم تو 2 دن پہلے ان کو شکست دے چکے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے انتخاب میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم اس شکست کو تسلیم کرتے، لیکن وہ آج کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اوپن ووٹ میں۔ بھائی اوپن ووٹ جو ہے وہ تو آپ نے جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے ان ایم این ایز کے اوپر اور جس طریقے سے آپ نے ووٹ لینے کی کوشش کی وہ تو ایک غیر جمہوری رویہ تھا۔ کبھی آپ نے ان کو خط لکھ کر دھمکیاں دیں، کبھی ان کو کہا کہ ہم آپ کو ڈی سیٹ کر دیں گے، کبھی انہوں نے کہا جو لیٹ آئے گا ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو اس طرح تو لوگوں کو ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، اس طرح تو جمہوریت کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ یہ تو وہ سما نہیں ہے جس کے وعدے آپ نے کیے تھے، یہ وہ نظارہ نہیں ہے جو آپ نے قوم کو جس کا وعدہ کیا تھا۔ آپ تو بڑے جمہوری بنتے تھے، لیکن اس پر جو نہایت ہی قابل مذمت بات ہے، مذمت جس کی جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، کہ آج پارلیمان کی لاجز کے اندر آپ اپنے گنڈے لے کر آئے۔ آپ ان کو اگر کارکن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جو دہشت گردی کرتا ہے، جو حملہ آور ہوتا ہے، جس کی زبان سے گالی نکلتی ہے، میں اس کو سیاسی کارکن نہیں مانتا۔ سیاسی کارکن کے تو یہ ہتھیار نہیں ہوتے۔ سیاسی کارکن جو ہے وہ تو بات چیت کرتا ہے، وہ تو آرگومنٹ سے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، اپنا کیس بیان کرتا ہے۔ تو آپ جن لوگوں کو لے کر آئے تو اس پر آپ پارلیمان کی لاجز میں کس طرح گھسے اور خواتین کے کمروں کے سامنے جا کر انہوں نے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ جمہوریت ہے جس کا وعدہ آپ نے پاکستان کے عوام سے کیا تھا؟ یہ ریاست مدینہ ہے جس کی بات کرتے آپ کی زبان نہیں تھکتی تھی؟ اور اس کے بعد مسلم لیگ کے پرامن لوگ جو کہ میڈیا سے بات کر رہے تھے ان پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے وہاں پر احسن اقبال صاحب کو، آپ نے وہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کو، آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کی، ان کو ہراساں کیا۔ مصدق ملک صاحب وہاں پر موجود تھے، خرم دستگیر صاحب کو میں دیکھ رہا تھا۔ تو کیا تھا، وہ ہتھیار بند ہو کر آئے تھے؟ وہ تو بات کرنا چاہتے تھے میڈیا سے جو ان کا جمہوری حق ہے۔ آپ نے کیوں کر اپنے کارکنوں کو گھسایا؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتا؟ جمہوری لوگ آپ کو اس زبان میں جواب نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان میں جمہوریت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں ایک پرامن ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ملک ترقی کرے۔ ہم ایک ایسا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جس میں عام آدمی خوشحال ہو۔ آج بہت دل دکھی ہوا ہے کہ پارلیمان کے سامنے مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کارکنوں کو لے کر کون آیا۔ وزیر اعظم صاحب نے کل اعلان کر دیا کہ ہمارے کارکن ڈی چوک میں آئیں گے۔ کیا باقی پارٹیوں کے کارکن بھی ڈی چوک میں آ سکتے ہیں؟ کیا یہ اس کو ریڈ زون آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے صرف مخالفین کے لیے؟ آپ کے اپنے لوگ جو بھی کرتے بنے، کون نہیں کر سکتا؟ کون 200 400 500 1000؟ ہم تو چاہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ جمہوریت کی خدمت ہوگی؟ کیا اس طریقے سے ملک میں ماحول بنانا جو ہے وہ پاکستان کی خدمت ہوگی؟ عام آدمی کے مسائل تو آپ حل نہیں کر سکتے۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں، لوگ اپنے بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے، لوگ اپنے گیس کے بل ادا کرنے سے مجبور ہیں، لوگ جو ہے وہ خرد و نوش کے اشیاء خریدنے سے بیزار نظر آتے ہیں، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، اور آپ یہ ڈرامے لگا رہے ہیں۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، قوم آپ کو کہتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ
جس کی جتنی مذمت کی جائے، آج پورے پاکستان کے عوام کا 22 کروڑ لوگوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے، جس طریقے سے آپ جو ہے وہ پارلیمان کے باہر آپ نے جو بھی کیا، جس انداز سے بھی کیا، مجھے تو بات بتانے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور کس نے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا اور پوری قوم یہ بات سمجھ چکی ہے، ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ قومی اسمبلی میں سینٹ کی جو سیٹ ہے، تاریخ میں آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جو ہارے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے، کیونکہ آپ اسی ہاؤس کے جہاں پر آپ کے امیدوار کو شکست ہوئی ہے، اس کے آپ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، آپ اس کے قائد ایوان ہیں، اور آپ کے ہاؤس میں، آپ کے ایوان میں آپ کو شکست ہوئی، اور آپ نے کہا کہ 16-17 لوگ جو ہیں میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا، وہ بکاؤ مال ہے، اور ان کو پیسے دے کر ان کی ضمیر کو خریدا گیا۔ اوکے، آپ نے یہ دعویٰ کیا، آپ نے الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا، تو اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا جو آج آپ کو ووٹیں مل رہی ہیں اس میں سے آپ نے 16 بندوں کو علیحدہ کیا جو بقول آپ کے ضمیر فروش؟ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے میرٹ پر ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنے اندر کی آواز پر ووٹ دیا ہے، انہوں نے آپ کی نفرت میں ووٹ دیا ہے، آپ کے جھوٹے وعدوں کے جو ہے اس کے وجہ سے انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور انہوں نے اپنا سمجھا ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر کسی بھی MNA کا، MPA کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ تو کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے 10 بندے کھڑے ہو کر کہیں گے گو عمران گو، تو میں چلا جاؤں گا بیگ اٹھا کر۔ بھئی آج تو آپ کو آپ کے MNAs جو ہیں آپ پر ان کا اعتبار نہیں، آپ کا اپنے MNAs پر اعتبار نہیں، آپ لوگوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ اتنے غسیل ہیں، آپ اتنے متکبر ہیں، آپ میں اتنے پیشنس ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا تو بہت بڑا دل ہوتا ہے، وہ تو بہت برداشت کرتا ہے، وہ تو مخالفین کو عزت دیتا ہے، وہ تو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ تو ملک میں ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، اس میں اتنی وہ جو ہے وہ غیر یقینی کی کیفیت ختم کرتا ہے، وہ تو عزت دیتا ہے، عزت لیتا ہے۔ آپ گالیاں دیتے ہیں، گالیاں لیتے ہیں، آپ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، کل آپ محفوظ رہیں گے؟ کیا کوئی بندہ بھی ادھر کوئی سیاستدان محفوظ رہے گا؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے جس کا پرچار آپ کر رہے ہیں؟ کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ کلچر؟ یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھا۔ ہم اپنے مخالفین سے بھی اس انداز سے نہیں پیش آتے، ہم خواتین کی اس طریقے سے بے عزتی کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کے خلاف بات ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں آپ قوم کو؟ کس طریقے سے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی قابل مذمت ہے، اس پر ہر دل دکھی ہے، اور جس میں جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے، اور جو آپ نے ووٹ لیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی اس لیے حیثیت نہیں ہے کہ اگر دیکھیں ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ جب ہم چاہیں گے، جب فیصلہ PDM کرے گی کہ ہم نے کب آپ کے خلاف ووٹ لے کر آنا، اس کو آپ نے فیس کرنا ہوا۔ آپ خود ہی ووٹ اپنے خلاف لے کر آ رہے ہیں، خود ہی اس پر ووٹ ڈال رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہی تالیاں اور ڈسک بجا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ووٹ مل گئی۔ ایسے ووٹ نہیں ملتا، ووٹ ایسے لینا پڑے گا جیسا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے لیا ہے، جیسے PDM وہاں پر کامیاب ہوئی ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں، آپ کے ساتھ میجورٹی نہیں ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے خلاف ایکشن کروں گا، پہلے آپ ایکشن کرتے۔ میرے خیال میں باعزت طریقہ یہ تھا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کرتے، آپ ریزائن کرتے خود، اور کہتے کہ میں ہارا ہوں اس ایوان سے تو میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے کہ میں اب الیکشن کا اعلان کرتا ہوں۔ ویسے تو آپ ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں میں اسمبلی توڑ دوں گا، آپ اپنے ممبران کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، تو توڑ دیتے۔ اب اگر آپ نے یہ جو آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا، یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہیں لوگ۔
اور آپ نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈرامہ بنانے کے لیے ایک تماشا بنا کر قوم کے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ خود تماشا بن گئے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ نے آنریبل ممبران کی، پارلیمان کے ممبران کی توہین کی ہے، ہماری خواتین کی توہین کی ہے، تو اس پر میں سمجھتا ہوں قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے آ گیا ہے۔